ہاں ہاں، یہ ایک کہانی ہے جنگل کی، جہاں سبھی جانور خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں ایک قانون تھا، قانون شیر نے بنایا ہوا تھا۔ قانون یہ تھا کہ کوئی بھی جانور کسی کو نہیں مار سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی کسی سے ناانصافی کر سکتا تھا۔ شیر بہت رحم دل اور شریف بادشاہ تھا۔ شیر کے فیصلے مستند ہوتے تھے۔ شیر اپنی رائے کے ساتھ بالکل صحیح پیش آتا تھا۔ اس کو اگر کسی جانور کو کھانا ہوتا تھا تو وہ دوسرے جنگل جا کے شکار مارتا اور اپنے جنگل کے جانور کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ شیر بہت خوش تھا اپنے جنگل کے جانوروں سے، اور جانور بھی خوش تھے شیر کے قانون سے۔ ایک دن اچانک ایسا طوفان زندگی میں آیا جانوروں کی اور شیر کی کہ شیر بیمار پڑ گیا۔ بیماری میں شیر بہت نڈھال اور کمزور ہو گیا۔ کمزور ہونے کے بعد شیر ہمت ہارنے لگا۔ کئی جانور اس کی طبیعت معلوم کرنے آئے۔ شیر نے کہا کہ بس میرا آخری وقت چل رہا ہے، اور اب میری جگہ میرا بیٹا سنبھالے گا۔ وہ بھی آپ لوگ کا ایسے ہی خیال رکھے گا، اور آپ بھی اس سے محبت کرنا۔ وہ میرا بیٹا ہے، لہٰذا یہی باتیں مجھے آپ لوگ سے کرنی تھیں۔ لومڑی جو یہ باتیں سن رہی تھی وہ بھی جنگل میں موجود تھی۔ شیر اچانک مر گیا، اور اس کے مرتے ہی اس کے منصب پہ اس کا بیٹا قابض ہو گیا۔ اس کے بیٹے نے کچھ دن شروع کے تو باپ کے طریقے سے گزارے، لیکن اس کے جو دل میں چالاکیاں عیاریاں تھیں وہ باہر آ گئیں۔ اس نے بولا باہر جنگل میں جا کے شکار کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب یہاں سب مزیدار جانور ہٹے کٹے اور موٹے موٹے جانور موجود ہیں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں باہر جاؤں۔ میں جنگل میں ہی شکار کروں گا اور جنگل کے جانوروں کو کھاؤں گا۔ باپ تو میرا بیوقوف تھا، پاگل تھا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اور اس نے صبح ہوتے ہی اپنا آغاز ایک بکرے سے کیا، اور بکرے کو اپنا دبوچ لیا اور شکار کیا۔ کئی جانوروں کو جب اس حرکت کا پتہ چلا تو بڑے حیران ہوئے، اور شیر کے پاس آئے اور شیر سے کہا شیر تم نے یہ کیا کیا؟ تم تو اس شیر کے بیٹے ہو جو بڑا رحم دل تھا۔ اس نے کہا جاؤ غصہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جنگل کا بادشاہ ہوں، اور تمہاری ہمت اور ضرورت کیسے ہوئی کہ بادشاہ کے پاس آ کے سوال جواب کرو؟ میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا، آئی ایم اے کنگ۔ یہ سن کر جانور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ وہ جا کے شیر کے خلاف منصوبہ بنانے لگے، لیکن شیر کی ظلمیت بربریت زیادہ بڑھنے لگی، اور شیر ایک ایک کر کے تمام جانوروں کو شکار کرنے لگا۔ جانوروں نے سوچا یہ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، کیوں نہ شیر سے ایک میٹنگ کری جائے، اور لومڑی جو کہ اس کی قاصد ہے، اس کے ذریعے شیر کو پیغام پہنچایا جائے کہ شیر سے کوئی ایک میٹنگ کروا دو ہماری۔ لومڑی شیر کے پاس آتی ہے اور شیر سے بولتی ہے شیر یہ معاملات ہیں، جنگل کے جانور آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ کچھ درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ شیر نے بولا مجھے منظور ہے، صبح 8 بجے ان کو میرے پاس بلا لو، میں اپنی سرنگ میں موجود ہوں، میں اپنے غار میں موجود ہوں، ان کو بلاؤ، وہ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ سارے جانور اکٹھا ہو کر شیر کے پاس آئے اور شیر سے بولنے لگے تم جو اچانک حملہ کرتے ہو تو اس سے ہماری فیملی متاثر ہو جاتی ہے، لہذا ہماری آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ جب بھی شکار کریں تو ایک دن پہلے بتا دیں کہ آپ کس کا بھوجن کس کو کھانا پسند کریں گے، تاکہ آپ کو غار سے نکلنے کی ضرورت نہ ہو، اور ہم آپ کے پاس خود بخود غار میں آ جائیں اور آپ ہمارا لقمہ بنا لیں۔ شیر نے کہا یہ تو بہت ہی بڑھیا بات ہے بھائی، یہ تو مزہ آ گیا، دل میرا خوش کر دیا تم لوگ نے۔
ٹھیک ہے، تو کل اونٹ تم میرے غار میں آ جانا، میں تمہارا بھوجن کروں گا اور تمہیں اپنی غذا بناؤں گا اور تمہیں کھاؤں گا۔ اونٹ نے کہا میرے آقا جو حکم ہے آپ کا، میں صبح 9 بجے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ یہ سن کے شیر بہت خوش ہوا اور لومڑی کو کہا لومڑی تم واقعی میں بہت ذہین ہو، تم واقعی میں میری وزیر بننے کے قابل ہو، تم نے وہ کام کرا کہ اب میں اپنی گفا میں آرام سے رہوں گا، اپنے غار میں آرام سے رہوں گا اور جانور خود بخود آئیں گے اور میں ان کو آرام سے تسلی سے کھاؤں گا۔ لومڑی یہ سن کے غار سے چلی گئی۔ اونٹ کا دن تھا، اونٹ آیا اور شیر نے اس کو اپنی مرغوب غذا بنایا اور اس کو کھا گیا، اس کا بھوجن کر لیا۔ سارے جانور بہت پریشان تھے کہ ایک ایک کر کے سارے ہمارے دوست بچھڑ رہے ہیں۔ انہوں نے لومڑی سے کہا لومڑی تم تو اتنی ہوشیار ہو، اتنی چالاک ہو، اتنی ذہین ہو، تم کیوں نہیں ہماری مدد کرتی ہو؟ ہم بہت مصیبت میں پھنس چکے ہیں، یہ تو بڑا ظالم ہے، یہ تو سب کو کھا جائے گا، ایک دن ہمارے سب دوست بچھڑ جائیں گے اور ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کے اس ظالم شیر کی سرپرستی میں رہیں، لہٰذا کوئی نہ کوئی تو ایسا دماغ چلاؤ، کوئی نہ کوئی تو ایسی کہانی کرو جس سے ہم سیف ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ لومڑی نے کہا میری ایک شرط ہے۔ جانوروں نے کہا ہم تمہاری تمام شرائط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لومڑی نے کہا شرط یہ ہے کہ پھر اس جنگل میں کوئی شیر نہیں آئے گا، ہم سب مقابلہ کریں گے اس شیر کا جو بھی آئے گا۔ سب جانوروں نے لومڑی کی بات پہ لبیک کہا۔ لومڑی نے کہا اب میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے کہ شیر کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ بول کر وہ چلی گئی۔ جانور اپنی اپنی گفا میں چلے گئے۔ لومڑی شیر کے پاس آئی اور شیر سے کہا شیر بھائی آپ سے ایک بات کر رہی ہے۔ شیر نے کہا بولو کیا بات ہے؟ لومڑی نے کہا میرے آقا بات یہ ہے کہ آپ اتنے طاقتور ہیں، آپ بہت جلالی اور بہت زبردست بادشاہ ہیں جنگل کے، لیکن ایک شیر اور آ گیا ہے، میں نے اس کو آج ہی صبح کنویں کے پاس دیکھا ہے اور وہ بول رہا ہے میں جنگل کا نیا بادشاہ ہوں اور ہر جانور میرا شکار ہوگا۔ یہ سن کر شیر نے دھاڑ ماری اور کہا نہیں، مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے کہ کوئی دوسرا شیر اس جنگل میں میری جگہ ہو، اور میں اتنا طاقتور ہوں کہ کسی شیر کو بھی مار سکتا ہوں۔ لومڑی نے کہا تو پھر آپ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہیں کیا؟ شیر نے کہا ہاں کیوں نہیں، چلو میرے ساتھ، کہاں ہے وہ شیر؟ یہ بول کے لومڑی کنویں کے پاس لے گئی۔ شیر نے کہا یہاں تو کوئی بھی شیر نہیں ہے، تم مجھے بیوقوف بنا رہی تھیں۔ لومڑی نے کہا نہیں مالک، میں آپ کو بیوقوف بھلا کیسے بنا سکتی ہوں؟ اس کنویں کے اندر جھانک کر دیکھیں آپ کو آپ کی طرح طاقتور شیر نظر آئے گا۔ شیر نے جب اس کنویں کے اندر جھانکا تو اس کو اپنا عکس نظر آیا، وہ دھاڑا تو اوپر سے پرچھائی بھی دھاڑی۔ اس نے فوری طور پہ کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ شیر کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ شیر نے ہیلپ مدد کرو میری، مدد کرو، ہیلپ می کر کے کرتا رہا۔ تمام جانور خوش ہو گئے اور تالیاں بجانے لگے۔ اس طرح شیر کا انت ہوا اور شیر جہاں بھاگ ہو گیا، شیر مر گیا، جانوروں کی جان چھوٹ گئی اور جانور خوشی میں جشن کرنے لگے، ڈانس کرنے لگے، خوشیاں منانے لگے۔ بہت جشن کے بعد لومڑی نے ایک بیان کیا۔ لومڑی نے کہا اب ہماری اس ظالم شیر سے جان چھوٹ گئی ہے، لہٰذا اب کوئی ظالم شیر اس جنگل میں نہیں آئے گا اور ہم سب ایک صف میں کھڑے ہو جائیں گے مقابلے کے لیے۔ کوئی بھی جانور اس طرح سب سے نہیں ہٹے گا۔ تمام جانوروں نے لومڑی کی بات پہ لبیک کہا اور اتفاق اور اتحاد کی ایک نظم مثال قائم کری، اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگل میں آج تک کوئی شیر کی انٹری نہیں ہو سکی۔ لہٰذا اس کہانی سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا ہے کہ جب انسان آپس میں، وہ تو جانوروں کا اتحاد تھا، اگر انسان آپس میں اتحاد کر لیں تو کوئی ظالم حکمران ہم پہ مسلط نہیں ہو سکتا، کوئی ظالم ہمیں ظلم کی شکار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم سب ایک ہو جائیں، صف اول میں آ جائیں تو انشاءاللہ ہم بھی اس ظالم شیر، اس ظالم حاکم کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے۔
لہٰذا ہمیں ایک ہونا چاہیے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو ہم ایک ہوں گے۔ اللہ حافظ، گڈ بائے۔ عارف خان آپ کے ساتھ، آپ عارف خان کے ساتھ۔